قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور ہم سے بعد آنے والے لوگوں کو، ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے گزر گئے سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو گزر گئے وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، اور ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین بات یہ آتی ہے کہ موت ایک برحق حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم اپنے موت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم زندگی میں کہیں بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں، ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی باقاعدہ سے پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہم نے کتنے فنکشنز کرنے ہیں، کیسے ان فنکشنز کو اٹینڈ کرنا ہے، کیا اس میں ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم نے اپنے لیے کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں، ویدر کے حساب سے ہم اپنے ساتھ چیزیں رکھتے ہیں۔ رستے میں ہم تیاری کرتے ہیں، ہمیں رستے میں کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی، اور پھر بھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری کچھ چیزیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ تو یہ تو دنیا کے سفر ہیں، جو عارضی سفر ہیں، جو سفر ہمارے ایسے ہیں کہ اگر کچھ مسنگ ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم رستے سے لے سکتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں مل سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا حقیقتی سفر ہے، جو ہمارا ابدی سفر ہے، جو ہمارا بڑا لمبا اور طویل سفر ہے، اور جو ہمارا کٹھن ترین سفر ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کر لیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کر لیں۔ ہم یہ دیکھ لیں آیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، آیا ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، آیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، آیا ہم اخلاقی برائیوں میں تو مبتلا نہیں ہو گئے، ہم اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ وہ ہمارے اعمال کو جانچ رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارا نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن ان پوری زندگی کی پلاننگز میں انسان کیا پلاننگ کرتا ہے؟ ابھی میرا طالب علمی کا دور چل رہا ہے، اس کے بعد میں نے اپنا پروفیشن یوں اسٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے یہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد میں نے یہ بن جانا ہے، لیکن کہیں بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد میں نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں مر کے اللہ کے روبرو جب پیش ہوں گا، میں کون سے اعمال لے کے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گا کہ میں کیا دنیا سے کر کے لایا ہوں؟ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چند سوال پوچھیں گے، اور جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں جا سکے گا۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم اپنا وقت کہاں پہ لگا کے آئے ہو؟ تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی۔ جیسا قرآن پاک میں ایک آیت میں آتا ہے کہ کافر کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں ہوتا مٹی مٹی۔ آج ہمارے مسلمان کی حالت یہی ہے، آج ہماری اپنی حالت یہی ہے کہ ہم اتنا دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، اتنا دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری صبح شامیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو غلط اعمال ہیں، جو ہم کسی کے ساتھ زیادتی برائی کر رہے ہیں، دل میں کینہ بخل اور حسد رکھ رہے ہیں، وہ شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے لے آتا ہے۔ شیطان اس کو مختلف توجیہات دے دیتا ہے، نہیں تم صحیح ہو، تم برحق ہو، اور ہماری غلط چیز کو ہمیں صحیح کر کے ہمیں دکھاتا ہے، اور ہمیں غلط چیز پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہی ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں، کن چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کی آنکھیں جنہوں نے گناہ دیکھے، اس کے کان جنہوں نے گناہ سنے، اس کے ہاتھ جنہوں نے گناہ میں اس کی معاونت کی، اس کے قدم جن کے ساتھ وہ چل کے ان گناہوں میں شامل ہوا۔ اگر ہم گانے سن رہے ہیں، اگر ہم ویڈیوز، بے حیائی والی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ڈراماز، موویز اور ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ یعنی ہمارے جسم کے اعضاء بھی روز قیامت ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے حق میں نہیں، ہمارے مخالف گواہی دیں گے۔ تو ہم کون سی زندگی کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں، کون سی زندگی کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں، کون سی زندگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ جس نے ان دی اینڈ جا کے ختم ہو جانا ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ جیسے
جیسے اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تم میں سے ہر نفس نے مر جانا ہے، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے تو اس کے لیے اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی جد و جہد کیوں ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی فکر کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ، اگلا پل ہمیں ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا۔ یہ جو چند لمحے، جو ہمیں زندگی کے جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلا دن ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، صبح ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، اگلا سانس میں لے پاؤں گا نہیں لے پاؤں گا۔ تو جو اللہ نے وقت ہمیں دیا ہے، ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں خوب محنت کرو، اس میں تیاری کرو، اس میں فکر کرو، اس میں ذکر کرو، تمہاری بات میں، تمہارے سونے میں، تمہارے جاگنے میں، تمہارے ہر عمل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تم کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر انسان اتنا غفلت میں ڈوب گیا ہے، اتنا دنیا میں مگن ہو گیا ہے، اتنا دنیا کو کمانے میں لگ پڑا ہے، اسے آخرت کی کوئی نہ یاد رہی نہ فکر رہی، نہ ہوش رہا میں کیا کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ کرم کی نگاہ میری طرف نہیں کریں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا روئے، ہمارے لیے اتنا روئے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش مانگی، مغفرت مانگی، ہمیں کتاب لا کے دی، ہمیں ہدایت کا رستہ دیا، ہمیں بتایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو، اس رستے پہ نہیں چلو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی ہمارے لیے اتنا روئے، لیکن ہم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی ذات پہ فکر نہیں کی، ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں کون سی تعلیمات لینی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا فکر مند ہوتے ہیں، انہیں ہم نے دنیا کی تعلیم دلوانی ہے، ہم نے انہیں کچھ بنانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب دنیا سے وہ جائیں گے ان کے پاس کیا ہوگا، دنیا کی زندگی کو وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ساتھ جب تم مرتے ہو تمہارے ساتھ کون کون سی چیزیں جاتی ہیں، جب تم قبرستان میں جب چھوڑ کے آتے ہیں تو تمہارے جو اعمال ہیں بس وہی تمہارے ساتھ جاتے ہیں، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو پیش ہوتے ہیں، تمہاری اولاد بھی یہیں رہ جاتی ہے، تمہارا مال بھی یہیں رہ جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہیں وہ یہیں رہ جاتی ہیں، جن کے لیے ہم دن رات فکر مند ہوتے ہیں، شاید ہمیں رات کو چین کی نیند بھی نہیں آتی، اگر ہمارے بچے کا پیپر ہے، امتحان ہے، ہم اس کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا امتحان ہے ہم اس کی کبھی بھی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی کوئی بات سننے کی توفیق دے دے، کچھ کہنے کی توفیق دے دے، تو اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ جو آپ نے مجھے الفاظ سنا دیے، یا اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمیں ان سب باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔